یہ بتائیے گا، یہ بات ٹھیک ہے آپ نے نہیں مارا، لیکن جب بات چیت ہو رہی تھی ریلی کے فائنل کال کے شروع ہونے سے پہلے بھی اور دوران بھی ہوتی رہی، اس دوران جو غلط فہمی ہے یا جسے کہتے ہیں بریکنگ پوائنٹ، وہ کون سا تھا؟ اس پہ میں صرف مختصر اتنا جواب دوں گا کہ جو بات چیت ہو رہی تھی، اور یہ اب مجھے بھی کنفرم ہو گیا کہ خان صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ سنجانی سے آگے نہ بڑھا جائے، تو لہٰذا میں پہلے یہ گمان کر رہا تھا کہ شاید خان نے یہ نہ کہا ہو، لیکن آج میری تفصیلی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ، اور اے ٹو زی جو مذاکرات ہوئی، جو بات ہوئی ہے، اس پہ میں افسوس کر سکتا ہوں کہ ان مذاکرات کے مطابق، خان کی خواہش کے مطابق سنجانی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا، نہ ہمارے ورکر جو ہیں وہ امتحان میں پڑھتے، اور شاید اگر یہ لوگ عقل کے ناخن لیتے، یہ آپ نے جو بات کی نا کہ احتجاج ناکام ہوا ہے، احتجاج اتنا کامیاب ہوا کہ احتجاج کی جو ہے وہ گنگرج تو دنیا کے طول و عرض میں پھیل گئی، تمام مملکتوں کو اور عالمی برادری کو پتہ چلا، عالمی میڈیا جو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ مقصد تو آپ کا بھی نہیں تھا نا کہ گھن گرج پوری دنیا میں جائے، پاکستان کی بدنامی ہو، یہ تو آپ کا مقصد بھی نہیں تھا، آپ کا مقصد تو تھا کہ خان کو رہا کروانا، وہ نہیں ہوئے، پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو گیا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا، سوال میرا سن لیں کہ اگر آپ نے کہا کہ سنجانی کا طے ہو گیا، تو خان صاحب نے کہا تھا سنجانی جائیں، تو مجھے صرف مختصراً یہ بتا دیں، بشرا بی بی نے خان کے حکم کی عدم عدولی کی، انہوں نے اس کے حکم کو ڈسمس کیا اور ضد کی میں نے ڈی چوک جانا ہے، وہ اپنے طور پہ کی یا اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے؟ نہیں، آپ تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن بشرا بی بی کے ترجمان جو ہیں مشال یوسفزئی بیچاری کو جو ہیں اپنی وزارت سے ہاتھ گنوانے پڑے ہیں، اور ان ایشوز پہ سوال کرنا اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے جواب توقع رکھنا، دیکھیں یہ ہماری سیاسی کیریئر کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ورکر خود بھی قابو میں نہیں آنے والے تھے، اب ان چیزوں کا تعین ضرور ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کیا وہ وجوہات تھی، لیکن یہ کہ سالم الزام دری جو ہیں وہ بشرا بی بی پہ بھی سالم الزام نہیں درا جا سکتا ہے کہ کلی ذمہ داری جو ہے، آپ نے کہا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور تو کیا مشال یوسفزئی کو جو سیک کیا گیا ہے، ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہی ہے؟ مشال کو میں نے فون کیا اور میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مشال نے میڈیا پہ وہ باتیں کر دی جس سے ہمارا جو موقف تھا وہ بھی کنٹریڈکٹ ہوا بی بی صاحبہ کی جانب سے، چونکہ وہ ان کی ترجمان ہیں، اور ہماری تو کوشش یہی تھی کہ جو بی بی صاحبہ پہ ایکسکلوسیولی الزام تراشی ہو رہی ہے کہ وہ اس کی ذمہ دار ہیں، اس میں ہم نے جو ہے اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مشال نے جو بات کی اور پھر میں ان سے بات ہوئی تو مشال نے کہا کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے وہ بی بی صاحبہ کی ماں پہ دیا، بلکہ ان کے حکم کے تحت دیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے میرے پاس کوئی اور جواب نہیں رہتا ہے، تو لہذا جو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بی بی صاحبہ کے کہنے پہ اگر بشرا بی بی کے کہنے پہ مشال یوسفزئی نے بیان دیا اور اس کے پاداش میں ان کو برطرف کر دیا گیا، تو کیا یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر بشرا بی بی کو پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اب آپ خاموش رہیں گی اور سائیڈ میں رہیں گی؟ دیکھیں، میں تو پہلے سے یہ کہتا تھا کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان کے اہل خانہ کو اس پورے ایشو میں سرے سے انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو پہلے سے کہتا آیا ہوں کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ خان کی خاتون خانہ ہے، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بی بی صاحبہ کو اس جلوس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، اور ہم پی ٹی آئی میں تو خان نے یہ ایک نصیحت اور ایک یعنی آگہی دی ہے کہ کوئی موروثی سیاست جو ہے اس پارٹی میں پنپ نہیں سکتی ہے،
تو لہٰذا میں تو ابتدا سے اس چیز کا قائل تھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بی بی صاحبہ کا پارٹی کے سیاسی امور سے جو ہے اس واقعے کے بعد میرے خیال میں کنارہ کشی ضرور ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بی بی کے بارے میں جو آپ کے باہر بیٹھے ہوئے سپورٹرز ہیں پاکستان سے باہر، وہ بڑی ہی چشم کشا جسے کہنا چاہیے، آنکھیں کھولنے والی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بی بی نے عثمان بزدار اور گوگی کے ذریعے پنجاب میں مال بنایا، لالچی عورت ہیں، اور سکم بھی کہا ہے روبینہ خان نے ان کو، بہن ہے عمران خان کی، سکم آف دی ارتھ کہا ہے، مطلب گھٹیا ترین جو الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں وہ کیے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمام ملبہ بشرا بی بی پہ گرایا جا رہا ہے خان کو بچانے کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بشرا بی بی اور خان کی بہنیں دونوں ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، کیونکہ خان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے۔ باقی جو ہیں یہ نندو اور باوچ کی اس تنازع سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر خاندان میں ہر گھر میں یہ داستان ہوتی ہے۔ اور جہاں تک سیاسی امور پہ دیکھیں، بی بی صاحبہ کی ایک چیز کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، 9 ماہ تک وہ خان کے لیے جیل کاٹی، کیونکہ وہ تو کوئی سرکاری عہدے پہ براجمان نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کوششیں بشرا بی بی کو ملائن کرنے، بدنام کرنے، توڑنے، تکلیف دینے پہ ہوئی ہیں، اتنی تکلیف عمران خان کو نہیں دی گئی ہے۔ باقی انسانوں سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ، اور میں ریکمینڈ بھی کروں گا، اور خان سے ملاقات بھی ہوگی، کہ ہمیں اسٹرکٹلی اس کوڈ کو فالو کرنا چاہیے، اور پارٹی کی قیادت ہی جو ہے وہ پارٹی کے افیئر کو رن کریں۔ ہمارا اور نون کے پٹواری میں یہ فرق ہے کہ ہم موروثی سیاست کے قائل لوگ نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ خان کا ہمارا لیڈر ہے، اور خان جی۔ تو پھر جو باہر بیٹھے لوگ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ بشرا بی بی نے مال بنایا ہے عثمان بزدار اور فرا گوگی کے ذریعے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلطی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی سے اس وقت؟ نہیں، یہ تو الزام ہیں، اور یہ بھی جو ہے کافی عرصے سے ان لوگوں نے بی بی صاحبہ کے خلاف لگایا، لیکن کیا ایویڈنس ہے؟ وہ مال و متاع کہیں نظر بھی تو آنا چاہیے تھا نا، کدھر گیا وہ مال جو چیف منسٹر سے؟ یہ کیا ایویڈنس ہے؟ کوئی کارخانہ لگایا، کوئی زمینیں خریدی؟ میں بتاتا ہوں، فیصل وافدہ نے کہا ہمارے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا آپ 3.5 سال جو حکومت میں رہا اس سے پہلے کا وقت دیکھ لیں، کبھی کوئی توشہ خانہ نہیں تھا، کوئی ہیرے جواہرات کے معاملات نہیں تھے، کوئی 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے میں زمینیں لینے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ساری بات، اے سی ڈی سی کمشنر کی پوسٹنگ ٹرانسفر پنجاب میں، کبھی اس پہ کوئی الزام نہیں لگا، اس پہ الزام لگا تو بشرا بی بی کی وجہ سے لگا، اور پھر اب جو آ کے مشال یوسف زئی کو آپ لوگوں نے برطرف کیا ہے، اس پہ یہی لوگ جن کی میں نے ابھی مثال دی پنجاب کے بارے میں، جو بشرا بی بی پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ پی ٹی آئی کے، وہی کہہ رہے ہیں کہ مشال یوسف زئی خیبر پختونخوا کی فرا گوگی ہے، تو بات تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ دیکھیں، مشال ایک صاف ستھرے کردار اور رویے کی حامل خاتون ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، 3 مہینے سے وہ وزیر تھی، اسپیشل اسسٹنٹ، لیکن اس کے ساتھ کوئی محکمہ نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، بی بی صاحبہ کو تو کے پی آئی ہوئی ابھی مہینہ نہیں ہوا ہے، محکمہ تو فرا گوگی کے پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ نہیں، اگر پنجاب کے حوالے سے آپ نے جو واوڈا صاحب کی بات کی، تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کتنی دفعہ وزیر اعظم؟ سلمان احمد بھی کہہ رہا ہے یہ بات، سلمان احمد جو نیو یارک میں بیٹھا ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے، جی۔ آپ راجہ عادل بھی یہ بات کر رہا ہے، پاگلوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ سلمان احمد کی باتوں میں کوئی یہ ہے، کوئی لاجک منطق ہے؟ اب ایک لیون آدمی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے؟ کوئی کریڈیبل لوگوں کی بات کریں نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی جو زندگی کو خطرہ کہا جا رہا ہے،
اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید بشریٰ بی بی کے ذریعے ہی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر طرف خان کو خطرہ بشریٰ بی بی سے ہونا، اس کے ریپوٹیشن کی وجہ بھی بشریٰ بی بی کا ہونا، اس کے دھرنے کی ناکامی بھی ان کا ہونا، پھر ان کی جان کو خطرہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ملاپ نہیں کھاتی ہے. البتہ ایک چیز کی میں تصدیق ضرور کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جب عمران خان پبلک پاپولیرٹی کے معراج کو پہنچا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے ریزسٹنس اور جدوجہد کا ایک آئیکن بنا دیا ہے. ان حالات میں عمران خان کی زندگی جو ہے وہ اس کو خدشات زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ عمران خان نہ ہو تو پی ٹی آئی اور قوم کے پاس کوئی امید ہی نہیں ہے، سب کچھ اپنی آپ مر جائے گا. تو لہذا آپ کے دور کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جو ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے 3.5 سال بیٹھے رہے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو تھے وہ موجود تھے، وہ لے گئے ہیں، اور باہر سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان کو کوئی ایسا سپرے کیا گیا ہے جس سے ان کی دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں رہے گا. انہیں یہ بات کیسے پتہ چلی اور کیا آپ ان کی اس اطلاع پہ آپ کو یقین ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ یہاں ہمیں اسلام آباد میں علم نہیں ہوتا ہے اور اوپر ادھر واشنگٹن میں ان کو ہو جائے، اور یہاں پہ خان کے ساتھ ہم سب کا رابطہ ہے، آنا جانا ہے. ہاں جی، کیوں کرتے ہیں پھر یہ لوگ ایسا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہاں موجود ہیں، آپ ملتے ہیں، ملاتے ہیں ان سے. آپ کی میڈیا کے لوگ روزانہ ملتے ہیں، ابھی کچھ دنوں یہ 2-3 اب پرسوں پھر ملاقات ہو جائے گی خان صاحب کے ساتھ. تو لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں سے جو ہیں پاکستان میں اضطراب بڑھتا ہے، ورکرز جو ہیں خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور آلریڈی جو ہیں مایوسیاں جو ہیں اور تاریکیاں اپنے ڈیرا کی ہوئی ہیں. لہذا ہمیں امید دینی چاہیے قوم کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، اور پی ٹی آئی کے ورکر کو بھی. اگر جائز خدشات ہوں گے ہم بولیں گے، اور ہم بولتے آئے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو جن کا سر پہ کی سمجھ نہ ہے. یہ باہر بیٹھے لوگ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، یہ احمق ہیں یا یہ جان بوجھ کے یہاں پہ ورکر کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، قاسم سوری صاحب کے اپنے ذرائع ہو سکتے ہیں لیکن پھر ان کو کوٹ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اسپرے کے ذریعے آپ اس کی دماغی توازن کو خراب کریں. بہرحال میں ایک آخری سوال کہوں گا، جی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ طے ہو چکا تھا، خان صاحب کا میسج جو ہے کنفرمڈ ہے اب کہ سنگجانی میں ہی جلسہ کر رہے ہیں، ڈی چوک نہیں جانا، اور اس کی حکم عدولی ہوئی. میں آپ سے ایک مفروضے کے طور پہ بات کرتا ہوں، کیا یہ ممکن نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا خان صاحب کے ساتھ بہت وفا کی بشریٰ بی بی نے، 9 مہینے جیل میں رہیں، تو خان سے جب آخری دفعہ وہ ملی ہیں اس وقت خان صاحب نے انہیں کہہ دیا ہو کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، میری طرف سے کوئی بھی میسج لے کے آئے بھی اگر کوئی، تو خان صاحب نے یہ بیان بھی ویسے دیا تھا، تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی اور آپ نے ڈی چوک جانا ہے، اور بشریٰ بی بی اسی بات کو فالو کر رہی ہوں جو خان صاحب نے ان سے آخری ملاقات میں کی ہو، اسی لیے انہوں نے سنگجانی کی بات نہیں مانی، بیرسٹر گوہر کی. بالکل آپ 100% صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل یہی وجہ تھی. ذمہ داری تو خان صاحب کی ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو پھر ذمہ داری تو خان صاحب نے پھر اپنے کسی اور میسج کسی اور نہیں، وہ اس وقت کا پیغام تھا. بعد میں جب گور صاحب گئے اور قیادت گئی، اور پھر بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیم گئے، پھر اسد قیصر صاحب گئے، اس کا نچوڑ یہ تھا کہ خان صاحب پھر اس پہ بھی راضی ہو گئے تھے کہ چونکہ بشریٰ بی بی کے لیے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ بیرسٹر گور صاحب کا موبائل نہیں تھا، سرکاری لوگوں کا موبائل تھا، تو خان کو خدشہ تھا کہ کہیں ایڈٹ نہ کر دیں. تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ 26 کی مارننگ کو جو ہے میں ویڈیو بنا کے دوں گا، لیکن 26 کو پھر ان کو رسائی نہیں دی گئی، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ جی اب نمبر 1 نہیں مان رہا ہے، تو اس وجہ سے. ٹھیک. بہت شکریہ شیر افضل مروہ صاحب، کہنے کا بہت اچھی آپ نے گفتگو کی.